الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. سبحان أكبر. الله. ما شاء الله ما شاء الله. اذكروا الله ذكرا كثيرا. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. يا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. سبحان الله. ما شاء الله. ما شاء الله. الله. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. الله أكبر. سبحان الله. يا ما شاء الله. بہت اچھے. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ما شاء الله. بے شک. وبشر المؤمنين بأن لهم
من الله فضلا كبيرا. الله الله أكبر ما شاء الله. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام، پروگرام نور سحر کی سحر ٹرانسمیشن سے آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ابھی آپ تلاوت قرآن حکیم ملک کے ممتاز قاری جناب قاری ذیشان حنیف صاحب سے سماعت فرما رہے تھے. ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع رمضان پاک کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. بنیادی طور پہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور وہ سلطنتیں چلانے کا بھی ایک بہترین نظام جو ہے وہ دنیا کے سامنے اسلام نے پیش کیا، اور اگر اس پر عمل کیا جائے تو دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے. اور تاریخ نے دیکھا کہ ایسے ادوار آئے جب لوگوں میں زکوٰۃ کی وصولی کی گئی اور پھر اس کو غرباء میں تقسیم کیا گیا. تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا دور سب تاریخ سے واقفیت رکھنے والوں کو معلوم ہے. زکوٰۃ دینے والے سڑکوں پہ پھرتے تھے، لینے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا. حتیٰ کہ ایک صاحب جو تھے وہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں گئے. انہوں نے جا کے عرض کیا کہ یہ لوگوں میں دولت کی وجہ سے غرور اور تکبر پیدا ہو جائے گا. تو انہوں نے جواباً فرمایا نہیں، جب تک یہ زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے اس وقت تک ان میں تکبر پیدا نہیں ہو سکتا. ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. ارشاد فرمایا سورہ حشر کی یہ آیت نمبر 7 ہے کہ تاکہ تمہاری دولت جو ہے یہ خوشحال اور مالدار لوگوں میں ہی گردش نہ کرتی رہے. یہ جو گردش دولت کا تصور ہے یہ اسلام نے سب سے پہلے دیا ہے. اسلام ایک ایسا معاشرہ چاہتا ہے جہاں پہ مساوات ہو، معاشی طور پر بھی مساوات ہو، اور چھوٹے بڑے کا جو فرق ہے اس کو اسلام نے ہی دنیا میں مٹایا تھا. اسی لیے علامہ اقبال نے بڑا مشہور ان کا شعر ہے، کس نہ گردد در جہاں محتاج کس، نکتۂ شر مبیعی است و بس. کہ جو جہان میں کوئی آدمی غریب نہ رہے، محتاج نہ رہے، یہ نکتۂ شر مبیع ہے. اصل شریعت کا مقصد یہ ہے کہ دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو جائے. ناظرین کرام، آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ اسلام کا تیسرا اہم جو رکن ہے یہ زکوٰۃ ہے، اور اس کی اہمیت کا اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ 82 مرتبہ کے قریب قرآن حکیم میں نماز کے ساتھ جو ہے وہ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے. یہ ایک ایسی خالص مالی عبادت ہے جس سے آپ کا جو رزق ہوتا ہے، جو مال ہوتا ہے پاس، اس کی میل دور ہو جاتی ہے اور وہ خالص ہو جاتا ہے. اور جو آدمی زکوٰۃ دیتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بندے بن جاتے ہیں، وہ مخلوق کے نزدیک جو ہے وہ محبوب ہو جاتے ہیں. اور جو خسیس ہوتے ہیں، جو نئی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو مال کے اوپر سام بن کے بیٹھتے ہیں، وہ اللہ سے بھی دور ہوتے ہیں، وہ جنت سے بھی دور ہوتے ہیں، دوزخ کے قریب ہوتے ہیں، مخلوق سے بھی دور ہو جاتے ہیں. اس پہ آج ہم تفصیل سے بحث جو ہے میرے اسکالر کریں گے. لیکن یہ مال کی حوث اور خواہش جو ہے اس سے نکلنا بڑا ضروری ہے، چونکہ مال کی حوث جہاں آ جاتی ہے اس کے ساتھ ہی تکبر آ جاتا ہے، حرص آ جاتا ہے، بخل آ جاتا ہے، حوث آ جاتی ہے، خود غرضی آ جاتی ہے.
ان سب جو نفسیات اور ذہن کی بیماریاں ہیں اور قلب کی، ان کا حل یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جب آدمی خرچ کرتا ہے، اور خاص طور پہ رمضان المبارک کے ایام جو ہوتے تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے تیز ہوا چلتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں اس طرح جو تھے وہ سخاوت کرتے تھے۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ آج میرے مہمان جو ہیں میرے ساتھ ڈاکٹر مفتی یونس رضوی صاحب ہیں، بہت بڑی علمی شخصیت ہمارے ملک کی۔ ان کے ساتھ اسکالر ہیں بہت معروف ڈاکٹر غلام احمد صاحب، آج کئی عرصے کے بعد میرے قابو چڑھے ہیں اور یہ غیر حاضر رہے بہت عرصہ۔ اور نعت ملک کے صف اول کے نعت خان جناب عثمان چشتی صاحب سے میں آپ کو سنواؤں گا۔ اگر آج ہمارے ساتھ ہمارے ملک کے بہت یہ ان کا گروپ ہے، زبردست نعتیں پڑھتے ہیں، ظہیر احمد بلالی اور ان کے ساتھی جو ہیں، ان سے ہم آج جو ہے وہ نعتیں سنیں گے دف پہ۔ اور میں ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر مفتی یونس رضوی صاحب سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، رمضان کا اور زکوٰۃ کا بھی تعلق رکھتا ہے۔ لوگ زیادہ تر زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں کہ رمضان میں وہ 1 روپیہ خرچ کریں تو 70 گنا ثواب یا 700 گنا تک۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، وقت کی جو تقاضے تھے، مہینے کے جو نسبت اور اس دور کے جو ضروریات کے پیش نظر آج کے ٹاپک کا جو انتخاب کیا گیا اہمیت، جی یہ بہت زبردست ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ زکوٰۃ جس طرح آپ بتا چکے ہیں کہ یہ اسلام کا رکن ہے اور بڑا اہم رکن ہے۔ ٹھیک نماز کے ساتھ ساتھ اکثر جگہ پر قرآن پاک میں زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا ہے، ٹھیک اور خود اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے صدقہ لیں تاکہ یہ اس کے ذریعے پاک ہو جائیں، اور پھر آپ ان کو دعا دیں، آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث بنے گی۔ سبحان اللہ۔ تو اس آیت سے بھی بعض مفسرین نے زکوٰۃ کی طرف ہی توجہ دلائی ہے۔ ٹھیک تو ایک سے ایک یہ پتہ چلا کہ زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے اور انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ محبت، بھائی چارہ اور قرب والی صورت پیدا ہوتی تطہیر بھی ہوتی ہے قلوب کی۔ ہے، تطہیر بھی ہوتی ہے۔ اور اگر اس کی حکمت پہ ہم پیچھے دیکھیں تو زکوٰۃ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب آپ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے نا تو آپ کے اندر وہ محبت کا جذبہ پیدا ہوگا، دوسروں کا قرب بھی، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کا تعلق بڑھے گا، چونکہ آپ نے مال کو اس کے حکم پر قربان کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ جب آپ مال قربان کریں گے تو یہ آپ کا مال کا قربان کرنا، اللہ کی راہ میں دینا، یہ اللہ کی محبت کی طرف بڑھنا ہے، اور اللہ کا ڈاکٹر اپنا ایک جو کانسیپٹ ہے وہ اگر کلیئر ہو جائے تو میرا خیال ہے تکلیف نہ ہو دینے میں، کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے آپ نے دینا ہے، اور وقرض اللہ قرض حسنا، یعنی عجیب بات ہے کہ خود ہی دیتا ہے رب تعالیٰ اور پھر کہتا ہے مجھے قرض دو، قرض حسنا مجھے دو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ اللہ ہی کی ہستی فرما سکتی تھی، تو بندوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ خود عطا بھی کرے اور پھر خود ہی کہے کہ مجھے جو ہے وہ تم قرض دے دو تو میں اس کے بدلے تمہیں بڑھا چڑھا کر دگنا چگنا کر کے اس کا اجر جو ہے وہ عطا خود بھیک دیں اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ منگتے کا بھلا ہو۔ واہ۔ جی ہاں، تو لہٰذا اس نے عطا بھی کیا اور انسان کو صرف نیابت عطا کی ہے زمین کے اندر کہ وہ اس کا نائب بن کر جو ہے وہ زندہ رہے، اور نائب بننے کے اعتبار سے دو ہی چیزیں ہیں کہ یا تو بندہ اللہ کی عبادت کرے گا بطور نائب مخلوق ہونے کے ناطے، اور دوسری اس کی نیابت جو اللہ کی حکومت اور سلطنت ہے کائنات کے اوپر، اس میں بندہ نائب، ٹھیک، اس میں بندہ وہی خلیفہ جو ہوا، جی خلیفہ ہوا۔ تو لہٰذا جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے نیابتاً بندے کو بھی وہی کام سپرد کیے کہ اللہ حکم دیتا ہے تو بعض جگہ اس کو اتھارٹی دے دی ہے، وہ حکم دے گا۔ اللہ تعالیٰ مخلوق سے محبت کرتا ہے تو لہٰذا بندہ بھی مخلوق سے محبت اور شفقت کرے گا۔ اللہ مخلوق کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہے کہ ان میں محروم المعیشت لوگ رمضان مہربان، مہنگی چیزیں بیچتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، وہ پیسہ اکٹھا کر کے پھر وہ کہتے ہیں کہ رمضان شریف میں ہم لوگوں کی افطاریاں کرائیں گے، ہم لوگوں پہ خرچ کریں گے،
تو یہ جو مال حرام ہے جی جی اس سے ثواب ہوگا یا اس مد میں یہ آ سکتا ہے؟ اس سے ثواب نہیں، الٹا گناہگار ہوں گے، بلکہ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں تو وہ تو اپنا ایمان خطرے میں ڈال دیں گے۔ اس لیے اس سے جو حرام کا مال ہے نہ اس سے حج ہو سکتا ہے، اچھا، اور اسی طرح نہ اس سے زکوٰۃ ہے، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، اس پر ثواب نہیں بلکہ الٹا گناہ ہے۔ اچھا، اگر مثلاً وہ پیسے لے کے 20 آدمیوں کو تبلیغی لے جائیں دورے پہ، ان پہ جا خرچ کریں، محفل میلاد کرا دیں، زوردار قسم کی نعت خوانوں کو بڑے پیسے دے دیں، پھر تو ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں، کسی طرح بھی پھر بھی نہیں ٹھیک ہوتا؟ پھر بھی نہیں ٹھیک ہوگا، بلکہ ہمارے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس طرح بعض خواتین کا یہ کام ہی ایسا ہے کہ وہ جائز پیسہ آتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ حج کے لیے آپ جانا چاہتی ہے تو ان کا طریقہ کار کیا ہے کہ اس اپنے مال سے وہ حج نہیں کر سکتی، وہ کسی سے قرض لیں گی، اچھا، اس سے حج کریں اور پھر آ کر وہ اس سے قرض ادا کریں۔ یہ بڑا مطلب ایک ہمارا توجہ طلب مسئلہ ہے، اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ حرام مال سے ایک فریضہ حج ہے وہ آپ کا ادا نہیں ہو رہا، تو صدقہ خیرات یا باقی معاملات تو بات کے ہیں، اور سرکار کا فرمان یہاں پر ذہن میں رکھنا چاہیے، ما خالطت الصدقۃ اور مال الزکوٰۃ مالاً الا افسدتہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جس مال میں صدقے کا مال شامل ہو گیا یا زکوٰۃ کا مال شامل ہو گیا تو اس مال کو بھی ہلاک کر دے گا۔ اس کے دو مفہوم علماء کرام نے بیان کیے، ایک تو وہ جس مال سے صدقہ نہیں یعنی آپ نے زکوٰۃ نہیں دی ہے اور وہ مال آپ کے پاس موجود ہے تو وہ آپ کا مال ہلاک ہوگا، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ صاحب نصاب تھے اور آپ نے زکوٰۃ لے لی، کسی نے آپ کو زکوٰۃ دے دی ہے، اب زکوٰۃ کا مال آنے سے آپ کا مال جو ہے وہ تباہ ہوگا، ہلاک ہوگا، اس میں برکت باقی نہیں رہے گی۔ ایز اے مسلمان ہمیں سوچنا چاہیے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیں، اور اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہوا ہے تو ہم صدقہ یا زکوٰۃ لینے سے گریز کریں۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی خرچ کرتا ہے نا تو اس کے دل پہ ذرا اثرات ہوتے ہیں کہ بھئی یہ میں خرچ کر رہا ہوں۔ اچھا، بزرگوں نے یہ بھی فرمایا، میں نے کہیں پڑھا تھا، مدت ہوئی، کہ اگر کوئی حرام سے زکوٰۃ دیتا ہے یا حرام رزق جو ہے جو دھوکے سے، دغے سے، فراڈ سے بنایا ہوا ہے، خاص طور پہ یہ جو لوگ جائیداد کا کاروبار کرتے ہیں، پراپرٹی وغیرہ کا، اس میں اتنا یہ ٹاؤن بناتے ہیں، لوگوں کے پیسے کھا جاتے ہیں، بےایمانیاں کرتے ہیں اور پھر وہ لنگر لگا دیتے ہیں، تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایسی ہے جیسے کوئی شخص سمجھے کہ پیشاب سے وضو ہو سکتا ہے۔ جی 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 بالکل ایسا ہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو دھوکہ دیا وہ ملعون ہے۔ اللہ، تو ایک تو بنیادی طور پر یہ تو تعداد بڑھ رہی ہے ملعونوں جی کی۔ جی جی، تو اس طرح ایک تو یہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس پر کتنی سخت جو ہے وہ وعید جو ہے وہ حضور اکرم اچھا، ایک اور آج کل فطرہ، مثلا لوگوں نے، میں نے کل ایک ڈاکٹر کو بہت ڈانٹا اس معاملے پہ، یہ اسپتال بنا رہے ہیں اور میں بھی بڑی مدد کرتا رہا ایک زمانے، بعض پہ چلا وہ فراڈ ہے، 2 نمبر کام سارے، تو یہ بھی ایک لوگوں نے آج کل شروع کیا۔ رمضان شریف ہے تو اشتہار دے رہے ہیں اور مختلف جی زکوٰۃ دیں، فلاں دیں، اس میں سے پھر بےایمانیاں کرتے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں بھی۔ تو اس میں بنیادی طور پر دوسرا کانسیپٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ اگر تم نے ایسا لباس پہن کر نماز پڑھی جس میں 9 درہم حلال کے تھے اور 1 درہم حرام کا تھا تو تب بھی اللہ تمہاری نماز قبول نہیں کرے گا۔ اللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا اس میں تو مال حلال ایک عبادت اور صدق مقال، صوفیاء کے ہاں سچ بولنا اور رزق حلال، یہ تو کل عبادت کی بنیاد ہے۔ یعنی عبادت قبول ہی نہیں۔ سرے سے آپ دیکھیں نا کہ 9% سے مراد 90% آپ کا مال حلال ہے اور 10% جو ہے وہ حرام ہے، تو تب بھی قبول سارا حرام ہو گیا۔ مجھے واصف علی واصف صاحب کا ایک جملہ یاد آ گیا کہ یتیموں کا مال کھا کے 100 یتیم خانے بنا دینے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ تو لہٰذا یہ تو اللہ نے تو یہ فرمایا کہ مال حلال سے خرچ کرنے کے بعد، زکوٰۃ دینے کے بعد، اگر فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، پھر بھی اگر سائل کوئی آ جاتا ہے تمہارے دروازے کے اوپر تو اس کو پھر بھی واپس نہیں کرنا، جھڑکنا نہیں ہے، لہٰذا ابھی بھی اس کا حق جو ہے اگر وہ تمہارے دروازے تک پہنچ ہی گیا ہے تو پھر بھی باقی ہے، تو اس کو پھر بھی تم جو ہے اس وہ صورت کے دیکھیں اندر نا عطا کرو گے۔ کہ روزے رکھے ہوئے ہیں سیدہ فاطمہ سلام اللہ نے، جناب علی المرتضیٰ نے، جی ہاں، جب بچے بیمار ہو گئے تھے، اور فضا نے بھی رکھے ہوئے، جی جی تو فاقے سے ہیں، روزے سے ہیں، لیکن جو ہے قیدی آ گیا، یتیم آ گیا، غریب آ گیا، اس کو دے دیا۔ اور کیا قرآن حکیم نے، جی وہ ڈاکٹر صاحب آپ تو حافظ ہیں، وہ آیت ہے
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا۔ ہاں تو ایسا ہی ہے، یعنی جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ تو خیر 2.5% کو وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں، وہ تو اپنے مال کا یا تو کل خرچ کر دیتے ہیں یا 70-80% خرچ کر کے انتہائی بنیادی ضروریات کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ یہ صوفیاء کا طریق ہمیشہ رہا ہے، اہل اللہ کا طریق رہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ چونکہ اولیاء کے امام ہیں اور ولایت ان کے در سے بڑھتی ہے، لہٰذا وہ جو سبق دیں گے تو وہ تو دینے کے بعد معذرت بھی بعض اوقات حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ تمہیں میرے دروازے پر آنا پڑا، اس پر میں معذرت چاہتا ہوں، ہائے ہائے ہائے، یعنی میں نے خود جا کر کیوں نہ پتا کیا کہ تم کس حالت یا کیفیت کے اندر ہو تو میں تمہاری مدد کرتا، تو ہمیں اس پر بھی معاف کر دینا۔ یہ اہل بیت کا کیسے سخی تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور وہ ایک رکہ دیتا ہے باہر سے، رکے پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ میں بڑے عالی نسب ہوں، خاندان سے ہوں اور میں سب کچھ بک گیا اور میرے مفلوق الحال ہوں، تو مہربانی فرمائیں۔ میں نے سوچا کہ کسی کے آگے دستے سوال دراز کروں گا تو میری عزت جو ہے یہ داؤ پہ لگے گی، تو میں نے سوچا کہ اگر اپنی عزت کس داؤ پہ لگانی ہے کسی کے سامنے تو وہ بھی کوئی عالی نسب ہو، لہٰذا آپ کے دروازے پہ آؤں۔ یہ رکا اندر چلا گیا، اندر امام صاحب نے کافی دیر لگا دی، جب دیر کے بعد واپس آئے تو آپ نے کہا معاف کرنا، اصل میں نا میں سامان سمیٹ رہا تھا، وہ گٹھریاں بندوا رہے تھے اپنے ملازموں کو، جب دے دی کہا ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، درخواست ہے، وہ یہ کہ آپ نے ہم سے سوال نہیں کیا اور ہم نے آپ کو کچھ نہیں دیا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ ہے خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا۔ تو وہ اس آیت کے آخر میں یہی کہا کہ ہم کوئی جزا یا شکر نہیں چاہتے کہ تم دینے کے بعد ہمارا شکریہ ادا کرو، اور قرآن نے کہا کہ جب تم خرچ کرتے ہو تو ایسا دیکھنا کہ خرچ کرنے سے کسی پر احسان جتلاؤ، رعاء الناس، یا اس سے ریاکاری کا اظہار کرو، تو تم اپنا مال یا ہر چیز جو اللہ کی راہ میں دی ہوئی، یہ وہ ہے کہ آپ ساتھ ویڈیو بنوا رہے ہاں ہیں، جی، لوگوں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں، چودھری صاحب فلانے ایم پی اے صاحب تو وہ 2-4 روپے خرچ کرتے ہیں، 10 روپے تشہیر پر خرچ کر دیتے ہیں، تو قرآن نے کہا اس کے لیے اپنا اعمال کو باطل نہ کرو اس کے ذریعے سے، تو لہٰذا حلال مال میں سے بھی خرچ کیا ہوا زکوٰۃ میں سے اگر وہ اس میں آ جائے، ریاکاری کے اندر آ جائے، تصنع کے اندر آ جائے، شو کرنے میں آ جائے بہت زیادہ، تو تب بھی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ چاہے جائے کہ مال حرام سے تو کوئی توقع ہی نہ رکھے کہ اس سے اجر یا ثواب ملے گا۔ اچھا مجھے ایک حدیث یاد آ گئی ڈاکٹر صاحب، بڑی امپورٹنٹ، غالباً ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اس وقت حافظے سے ہی کر رہا ہوں بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں تو نیتیں ہوں، ایک تو خرچ کرنے کی اخلاص کی نیت ہو، دوسرا تھوڑی سی شہرت ہو جائے، ناموری، تو پھر 3 دفعہ یہ سوال کیا، آپ نے اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اچھا لباس پہنوں، میرا اچھا جوتا ہو، تو کیا یہ جائز ہے، درست ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل یہ درست ہے، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ پھر تکبر کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے مقابلے کے اندر حقیر سمجھنا، اور یہ تکبر ہے۔ تو لہٰذا اگر یہ چیز نہیں پائی جاتی تو اگر لباس کے اندر یا باقی چیزوں کے اندر اللہ نے نعمت دی ہے اور اس کا اثر بندہ چاہتا ہے کہ اس پر نظر آئے تو یہ کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، لیکن زکوٰۃ نہ دینے سے بڑا نقصان جو ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی ضرورتیں پیدا کرنے کے باوجود دیکھو گے کہ اس کے اندر قلت ہو جائے گی، اللہ، یعنی تمہاری ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی۔ یہ اس معاشرے کے اندر جس میں لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم ایک زرعی ملک ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے 70% آبادی جو ہے وہ زراعت پر مشتمل ہے، سب کچھ کوشش بھی کرتے ہیں، اب اس کے لیے ہم نے انتظام کر دیا، ہم بڑے بڑے ٹاؤن بنا رہے ہیں، ہر جگہ پہ برباد کر رہے ہیں، جو زمین ہے ہماری زرخیز، میں نے اس پہ 3-4 پروگرام کیے ہیں، اور اس پہ موسموں میں تبدیلی آ رہی ہے، اور یہ جو وبائیں آپ دیکھیں نا، گاؤں میں یہ بیماری نہیں ہے، شہروں میں یہ وبا آئی ہے جو ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ پولوشن، گاؤں میں جو ہے وہ، اور ہم بناتے ایک ہی کاروبار، پاکستانی جو پیسے والے لوگ ہیں مالدار، ان کو آتا ہے کہ ٹاؤن بناؤ، سوسائٹیاں بناؤ، بناتے جاؤ، اور ہماری ضرورت ہی نہیں ہے، سارا حرام پیسہ، رشوت کا پیسہ اس میں خرچ ہو رہا ہے، ادھر کوئی توجہ نہیں کر رہا۔ تو اگر عشر خاص طور پر لوگ دینا چھوڑ گئے، ڈاکٹر صاحب مجھے بریک لینی ہے، ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ ہوگا، کل بہت دلچسپ ہوا، میں کہہ رہا تھا کہ مختصر وقفہ، تو مجھے
ہانگ کانگ سے نوید چاند صاحب کا فون آ گیا، بہت اہم وہاں کی شخصیت ہے. انہوں نے کہا آپ مختصر کہتے ہیں، وہ وقفہ تو لمبا ہوتا ہے، مختصر کیسے ہے؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقفہ جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے، اور کوشش یہی ہوتی ہے مختصر رہے. انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا، یہ گفتگو جاری رہے گی. ایک تو بہت اہم اعلان کرنے ہیں. مجھے کل فون آیا تھا علامہ اسلم طاہر القادری ایڈوکیٹ اکاڑا سے، ہمارے وہ مہمان بھی بنے کچھ پروگراموں میں. بہت بڑی علمی شخصیت 3 روز پہلے جو تھی ہم سے جدا ہوئی. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستشرقین کے خیالات کا تجزیہ، پروفیسر محمد اکرم طاہر صاحب. کمال کی کتاب. بظاہر یہ کتاب جو ہے یہ کوئی ہوگی 200-300 صفحوں کی کتاب ہے، لیکن کمال کر دیا انہوں نے. جتنے اعتراضات سیرت کے حوالے سے تھے 450 صفحات میں انہوں نے اس کے وہ جواب دیے. مرحوم کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. خاص طور پہ دوسرا ہمارے مہمان بنتے تھے ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ، وہ ICU میں ہیں. ڈاکٹر صاحب تیسری دفعہ ان کو یہ کرونا ہو گیا، چونکہ وہ مریضوں کا علاج فاؤنٹین ہاؤس کے MS جو ہے. بڑی نیک شخصیت ان کی. کل اہلیہ بھی ڈاکٹر ہے، ان کا مجھے فون آیا کہ دعا کروا دیں اپنے ناظرین سے. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ کو اور علامہ اسلم طاہر القادری ایڈوکیٹ کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے. دوسری آج کتاب کا بھی میں تعارف کرانا تھا. رمضان پاک ہے، کھجور اور رمضان بڑا تعلق ہے، اور آب زمزم سے روزہ کھولنے کی شان ہی الگ ہے. یہ ایک کتاب آئی ہے کھجور اور آب زمزم، غذائیت، علاج، اسلام اور میڈیکل سائنس کی روشنی میں. اس میں انہوں نے بتایا کہ آب زمزم سے اور کھجور سے کن کن بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، اور کس کس وقت اور کس طرح اس کو سحر اور افطار میں جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے. اس میں قرآن حکیم سے، احادیث مبارکہ سے، بزرگان دین کے واقعات. بڑی کمال کی کتاب ہے یہ. میں تو آج کل اس کو اپنے سرانے رکھتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب، اب میں آپ کی طرف آ جاؤں کہ رزق حلال، وہ جو حدیث پاک ہے کہ ایک آدمی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے بوسیدہ لباس ہے اور بال بکھرے ہوئے ہیں اور بڑی دور سے سفر کر کے آیا، اور کعبہ شریف میں آ کہتا ہے یا اللہ یا اللہ. اور مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، اور لیکن اس کعبۃ اللہ کا دروازہ پکڑ کے وہ بہت زیادہ دعائیں کر رہا ہے. اس کی دعا کیسے قبول ہو جبکہ اس کے پیٹ میں رزق حرام؟ اللہ، آپ نے فرمایا کہ جس کا لباس حرام کا ہے، جس کے اندر جو خوراک حرام کی ہے، تو اس کی اللہ تعالیٰ کیسے دعا قبول فرمائے گا؟ ان لوگوں میں کتنا جذبہ تھا. سب جو دربار رسالت میں سرکار کی زبان سے ادھر بات سنتے تھے اور دلوں میں اتر جاتی تھی. ایک خاتون آتی ہے آپ کی بارگاہ میں اور اس کی بیٹی ساتھ ہے. اس نے زیور پہنا ہوا تھا، کنگن وغیرہ اس نے پہنے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھے تو آپ نے فرمایا کیا آپ پسند کریں گی کہ آپ کو قیامت والے دن آپ کے ہاتھوں میں آگ کے کنگن ہوں؟ تو عرض کیا نہیں حضور، یہ تو میں نہیں پسند کر سکتی. فرمایا اگر یہ پسند نہیں کرتے ہو تو پھر اگر ان کی زکوٰۃ نہیں دی تو زکوٰۃ دو، ورنہ ان کی جگہ پر آگ کے کنگن پہنائے جائیں گے. تو ان کا جذبہ دیکھیے، انہوں نے کنگن اتارے اور دربار رسالت میں پیش کر دیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ صدقہ کرتی ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں. اسی طرح بزرگان دین کو دیکھ لیں ہم، ان کے اندر کتنا جذبہ تھا خرچ کرنے کا. حضرت جنید بغدادی سے پوچھا جاتا ہے کہ جی بتائیں زکوٰۃ کتنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا آپ شریعت کا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں یا میرا طریقہ پوچھنا ہے؟ کہا جی حضور دونوں بتا دیں. فرمایا شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اگر 200 آپ کے پاس ہیں، 200 درہم ہیں، تو اس میں سے آپ 5 روپے جو اللہ کی راہ میں دیں اور 195 پاس رکھیں. اور اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو اس میں سے 195 جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں دے دیں اور صرف 5 پاس رکھ لیں، وہ آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے. مجھے جی ناظرین کرام دوران یہ پروگرام ہی میسج ملا کہ یہ کتاب آپ نے بتایا نہیں کہاں سے ملے گی. یہ مشتاق بک کارنر ہے جی، اردو بازار لاہور میں، وہاں سے ملے گی یہ کتاب جو ہے کھجور اور آب زمزم والی. ناظرین کرام ہمارا پروگرام جاری رہے گا. رمضان مہربان تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار
طفلی و جوانی کے بتائے ماحوسا بڑھاپے میں خدا را مجھے یوں در سے نہ ڈالا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈالا کا تیرے ٹکڑوں آقا تیرے ٹکڑوں تیرے ٹکڑوں آقا تیرے ٹکڑوں تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب ممبر باز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب میں تو مالک ہی کہوں گا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا واہ کیا جو تو کرم ہے شہ بدہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ سبحان اللہ واہ ظہیر اللہ تعالیٰ اور برکتیں دے. کیا خوبصورت انداز سے آپ نے پڑھی ہے نعت. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر غلام احمد سیدنا عثمان ذو النورین کی بھی سخاوت بڑی مشہور اور آج تک تو ہماری تاریخ میں بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو مسجد نبوی کے ارد گرد بعض ہوٹل ہیں آج بھی ان کا بل سیدنا عثمان ذو النورین کے نام پہ آتا ہے. جی جی اور وہ جو کنواں لے کے تقسیم کر دیا تو پانی بھی پلانا روزے داروں کو اس کی بڑی برکت ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب کاروبار شروع ہو گیا ہے حضرت سیدنا عثمان کی وہ جو سنت ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ یہودی سے خرید کے میٹھے پانی کا کنواں نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ یہودیوں کے لیے بھی کہا کہ بھئی تم بھی ہم جب پانی لے لیں تم بھی پانی لے سکتے ہو مفت. جس کے نتیجے میں اس یہودی نے پھر آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں عرض کیا کہ میرا تو کاروبار ہی بیٹھ گیا ہے. اب کوئی میرے پاس جو ایک دن مسلمانوں کے پاس ہوتا ہے اسی دن مسلمان اسی دن یہودی پانی لے لیتے دوسرے دن کوئی گاہک نہیں آتا یہ بھی آپ مجھ سے خرید لیں دوسرا دن بھی. جی بنیادی طور پر اسلام نے احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی اور اقتناز یعنی بہت زیادہ کنز کے طور پر خزانہ جمع کر کے ایز اے انڈیویجول افراد کے پاس آ جائے یا قوم کے چند افراد کے پاس، جیسے آپ نے شروع میں آیت پڑھی تھی کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم. تو اسلامی نظام معیشت کے اندر اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو سرمایہ دارانہ نظام کی طرح پیسہ اکٹھا ہو کے 2-4-5% کے پاس عالمی سطح پر بھی اکٹھا نہ ہو جائے اور ایک ملک کے اندر بھی اکٹھا نہ ہو.
لہذا اس چیز سے بڑی سختی کے ساتھ وعید قرآن نے کی کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ بطور کنز کے خزانہ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور پھر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو آپ ان کو عذاب علیم، دردناک عذاب کی بشارت جو ہے وہ دے دیں۔ لہٰذا جو متقی لوگ ہیں، اہل تقوی گزرے ہیں، جتنے بھی صاحب مال ہیں، تاریخ کے اندر آپ مطالعہ کریں سیدنا عثمان غنی سے لے کر، ان کا کبھی بھی مال کم نہیں ہوا، ہمیشہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دنیا میں بھی مال کے اندر اضافہ کیا ہے، اور آخرت کے اکاؤنٹ میں جو جمع کروا دیا عبد ہے، الرحمن بن عوف، جی ہاں، اللہ اکبر، کروڑوں کے اس دور کے بالکل اربوں، جی اربوں، بلکہ اربوں، خربوں تک معاملہ جی، جی۔ چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اضافہ کیا، تو آدمی ماضی کے تجربے سے جو قومیں سیکھتی ہیں، تو لہٰذا ایک یہ بھی چیز ہے کہ آدمی دیکھے کہ مال خرچ کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ اچھا، وسلم، پاکستانی قوم کو بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ یہاں دیکھا جن جن نے مال لوٹے تھے، جی ہاں، وہ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ اچھا یہ بتائیں، ایک سوال مفتی صاحب، یہ آپ کے لیے خاص سوال، آپ مفتی ہیں نا، کہ ایسا بھی تو ہے کہ بھائی پیسے اگر بندہ قبر میں لے جائے، ڈالر وغیرہ یہ وہ، پھر نہیں کوئی وہاں ہو سکتا؟ استغفر اللہ۔ نہیں مطلب باندھ کے لے جائے، جب فرشتے سوال و جواب کے لیے آئے تو وہ ان کی خدمت پیش کرے کہ یہ ڈالر ہے میرے پاس، آپ کو بھی دے دیں۔ یہ جتنا زیادہ کوئی مال اکٹھا کرتا ہے نا جی یہاں پر، اتنا بڑا وبال آئے گا۔ جناب حضرت سکندر ذوالقرنین نے بڑا بہترین انداز یہ اپنایا تھا، دنیا سے جاتے ہوئے سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی، دونوں ہاتھ خالی تھے، تو وہ پوچھنے والوں نے کہا جی یہ کیا آپ وصیت کر رہے ہیں کہ جی میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا؟ اور کہا دنیا دیکھ لے کہ روئے زمین کا مالک جا رہا ہے اور خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری کی بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، وہ کہتے تھے، شعر پڑھتے تھے کہ زندگی تو ہوس سے زر میں بسر کرتے رہے اور ایک کفن کے واسطے اتنا سفر کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا کا فرمان یہاں پر جو ہے نا بڑی وضاحت فرما رہا ہے، فرمایا یہ انسان کی ابن آدم کا پیٹ جو ہے نا وہ قبر کی مٹی سے پہلے بھر نہیں سکتا۔ ہائے ہائے، تو کیسے یہ خزانے لوگ جتنے بھی اکٹھے کرتے رہیں گے، جو دنیا کے مال کے جو حریص ہیں ان کا پیٹ بھر نہیں سکتا۔ اچھا جی، ایک حدیث پاک ہے ڈاکٹر غلام احمد کہ بندہ مال اکٹھا کرتا ہے، بہت مال و دولت جمع کرتا ہے، حساب یہ دے گا اور کھائیں گے کوئی اور۔ یہ اگر فلسفہ سمجھ میں آ جائے تو بندہ ٹھیک ہو جی جائے۔ ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا مال وہی ہے جو تم نے کھا لیا یا پہن لیا، ٹھیک، تو باقی جب آدمی مرتا ہے تو فرمایا وہ تو ورثاء کے لیے ہو جاتا ہے، تو لہٰذا وہ اس کے مالک ہو جائیں گے۔ دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی مرتا ہے تو سب سے پہلے جو اس کے بدن میں سے چیز خراب ہوتی ہے وہ اس کا پیٹ ہے، اللہ، تو لہٰذا تم زندگی میں یہ سوچو اور غور کرو کہ اس کے اندر کیا ڈال رہے ہو، یعنی اس کے اندر کیا آ رہا ہے، یعنی جو پھٹنا ہے اگر طبی طور پر بھی دیکھیں تو 48 یا 72 آورز کے اندر اس کا پیٹ قبر کے اندر پھٹ جاتا ہے، ٹھیک، تو جب سب سے پہلے پھٹنا ہی وہ ہے اور اسی نے خراب ہونا ہے، اسی میں سے بدبو آنی ہے، تو آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ زندگی کے اندر اس حلق سے، اس منہ سے، اس پیٹ کے اندر جو ہے وہ کیا بھیج رہا ہے، ٹھیک۔ اس پر غور و خوض بہت زیادہ کرنا چاہیے، اور ساری زندگی آدمی جو ہے کیا دنیا کے لیے ہی تیاری کرتا رہے گا؟ اچھا ویسے ڈاکٹر صاحب آپ نے کوئی دیکھا ہے بندہ جو، میں نے تو ایک بہت ہی سرمایہ دار، نام نہیں لے رہا، تو ان کے ساتھ ایک دفعہ ہم گئے اور ان کے گھر شام کی چائے پہ انہوں نے بلایا ہوا تھا، تو پلیٹ میں ایک آدھ کوئی سینڈوچ رکھ لیا، کوئی ایک آدھ پکوڑا رکھ لیا، اس طرح کھایا، انہوں نے بھی ہمارے برابر ہی کھائے۔ جی تو میں نے کہا آپ بھی اتنے ہی کھاتے ہیں؟ صحیح، انہوں نے کہا ہاں اتنے ہی کھاتے۔ میں کہا میرا خیال تھا آپ کم از کم 10 کلو گوشت کھاتے ہوں گے، کوئی اور ساتھ مٹھائیاں کھاتے ہوں گے۔ اس کا نہیں جی بھائی صاحب کیسی بات کرتے ہیں؟ تو میں نے اس کے لیے اتنا جنجال آپ نے اکٹھا کیا ہوا ہے، ایک عذاب اپنے اوپر۔ دیکھیں نا یہ جو دولت ہے یہ تو ایک امتحان ہے، بالکل یہ کیا ہے، فتنہ ہے۔ بالکل، انما المال اولادکم فتنہ، فتنہ تو آزمائش ہے، فتنہ عربی کا لفظ اس معنوں کے اندر کہ ہر بندہ معرض آزمائش کے اندر ڈالا گیا ہے۔ پھر اللہ چونکہ دوست ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اہل ایمان کا، لہٰذا وہ دوستی کے اندر پرکھتا ضرور ہے، تو لہٰذا عام آدمی، ہمارے ہاں بھی مزاج ہے کہ بعض اوقات لوگ دوست بناتے ہیں تو سوچتے سمجھتے نہیں ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں ہائے ہائے ہائے، کہ کس جب تو شخص کسی کو دوست بنا بیٹھا۔ قربان جاؤں سرکار کے ایک جی، ایک فرمان پہ جی ہاں، زندگیاں بسر ہو جی ہاں، جائیں، جی ہاں۔ اس کی حکمت کہ جب تو کسی کو دوست بنا رہا ہے تو دیکھ تو کس کو دوست بنا رہا ہے۔ جی ہاں جی ہاں، من یخالل، کس کو دوست بنا رہا ہے، فلینظر احدکم، تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ من یخالل، وہ کس کو دوست بنا رہا ہے، یعنی اس اور کا بندہ بڑا نقصان اٹھاتا جی ہے، ہاں یعنی کمینہ صفت لوگوں جی ہاں۔ سے یا احسان فراموشوں سے
جب آدمی تعلق بناتا ہے تو زندگی میں پھر اس کو بڑے سبق ملتے تو ہیں۔ دانا آدمی جو ہے ہمیشہ دیکھ کر دوست بناتا ہے. اب جو پوری کائنات کا حکیم ہے، دانا ہے، وہ کیسے بغیر دیکھے دوست بنا لے کسی کو؟ واہ تو لہٰذا پہلے واہ وہ واہ پرکھتا ہے کہ کوئی احمق تو نہیں ہے، واہ واہ بے وقوف شخص تو نہیں ہے. پہلے اس کی فکر کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ یہ مجھے مانتا ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے. یہ اس کا پہلا امتحان. دوسرا ہے کہ مان لیا ہے تو پھر میرے غیر کا انکار کرتا ہے یا نہیں. من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جس نے طاغوت کا انکار کیا یعنی اللہ کے جو دشمن ہے، اللہ کا غیر، اس کا انکار کیا تو اس نے عروہ وثقیٰ اپنے ہاتھ کے اندر تھام لیا. اب اس کا ایک بنیاد فکر. تیسرا امتحان ہے اطاعت کا کہ نماز، سردی گرمی ماحول تو اٹھ کے آتا ہے یا نہیں آتا. چوتھا امتحان مال کا لیا ہے، جو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ جو اللہ کے کہنے پر 40واں حصہ 39 پاس رکھ کے اگر نہیں خرچ کرتا تو وہ اللہ کے نام پر اور کیا نیکی کر سکتا ہے، کیا قربانی دے سکتا ہے. تو اس کا مطلب کوئی قربانی نہیں دے سکتا. جو اچھا زبانی حد تک تو محبت رسول کا بھی دعویٰ، عشق رسول کا بھی دعویٰ، لیکن جب وقت آتا ہے تو عملی طور پہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے دوستی بندہ نبھاتا ہے. جی ہاں، تو وہ لازمی بات ہے کہ وہ جب نہیں ہوا، اس نے طاغوت کا انکار نہیں کیا تو لہٰذا اس نے تو کلمہ اسلام کو ہی حقیقی طور پر نہیں سمجھا کہ وہ شروع ہی لا الہ سے ہوتا ہے کہ یعنی پہلے الا اللہ کہنا تب فائدہ دے گا. نفی اس بات نہ پانی ملیا، وہ اس بات تب تمہارے دل کے اندر نقش ہوگا کہ پہلے جو خواہشات نفس ہیں اس کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے یا غیروں کو اللہ کے دوستی ان سے لگائی ہوئی ہے. تو من یکفر بالطاغوت تو ہوا ہی نہیں، لا الہ الا اللہ تو پڑھا ہی نہیں، ابھی سمجھا ہی نہیں. تو لہذا جو وہ جب پڑھو گے، سمجھو گے اور طاغوت کا انکار کر کے پھر اللہ کی طرف آؤ گے. جیسے قرآن کتاب ہدایت ہے تو سب سے پہلے تعوذ پڑھنے کو کہا ہے کہ پہلے دل سے اور ذہن سے شیاطین کو تو نکالو، پھر اس کتاب ہدایت کو پڑھو. تو یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، ڈرنے والوں کے لیے. اچھا جی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ ساری دنیا کی جتنی مال و زر دولتیں ہیں، سارا کچھ اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں تو مچھر کے برابر بھی ویلیو نہیں. اگر اتنی بھی ہوتی تو اپنے وہ جو اللہ کے منکر ہیں ان کو وہ پانی کا گھونٹ بھی نصیب نہ ہوتا. تو اس کی ویلیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دی. یہ قرآن پاک کے الفاظ متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا ساری کے خزانہ اللہ کی بارگاہ میں قلیل ہے. ٹھیک، یہ تو ہرس ہے، ہوس ہے، بندہ جو ہے اس سے پیٹ بھرتا نہیں ہے. جی باقی نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ اچھا وسلم اس سے نکلے کیسے؟ 1 منٹ میں جواب دے دیں. میرے پاس 1 منٹ ہے کہ کیسے مثلا قبرستان جایا کریں، دیکھیں کہ یہ بھی بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں سرمایہ دار. نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہترین نصیحت تم میت سے لے سکتے ہو. اچھا، اس لیے آپ نے قبرستان میں جانے کا حکم دیا کہ زوروہا، قبروں میں جایا کرو، وہاں جا کے زیارت کرو تاکہ تمہیں نصیحت حاصل ہو. ٹھیک. اس لیے آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قبرستان جا کر مجھے جی بریک لینی ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات جاری رہے گی. ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے. غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ،
बरसाने वाले, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर अजब खाने मुर्राने वाले, है मुनकर अजब खाने मुर्राने वाले। रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना। कहाँ तूने देखे हैं चंद्राने वाले, कहाँ तूने देखे हैं चंद्राने वाले, चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत यार आप पढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, रिज़्क़ हलाल की बात हो रही थी। अच्छा ये बताएं, ये जो कर्ज ले लेते हैं लोग अरबों में कर्जे ले लेते हैं बैंकों से, गवर्नमेंट के मुख्तलिफ अदारों से, और वो कहते हैं हम तो मकरूज़ हैं, हम कहाँ से ज़कात दें? मकरूज़ के लिए जो कायदा बयान किया गया है ना जी शरीयत में, उससे मकरूज़ हम कहेंगे कि उसका इतना उस पर कर्ज है कि अगर सारी प्रॉपर्टी अपनी जायदाद वो बेच भी दे तो वो कर्ज अदा ना हो सके, वो बंदा मकरूज़ है शरीयत की नज़र में। ठीक। अगर ऐसा है कि वो सारा कुछ उसके पास भी है और आगे कर्ज भी ले रहा है अपनी दौलत को बढ़ाने के लिए, 20 गाड़ियां हैं, लैंड क्रूजरें हैं, मर्सिडीज़ें हैं, कीमती गाड़ियां हैं, कोठियों का कोई हिसाब नहीं, ज़मीनों का कोई हिसाब नहीं, और लेकिन मकरूज़ हैं बैंक के। ये आज जिन मुसीबतों का हमें सामना है, सरकार की मुझे हदीस याद आ रही है, फरमाया जो कौम ज़कात नहीं देगी उन पर काद साली भी आएगी। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से मुख्तलिफ अंदाज में जो गिरफ्त आती है, उसके पीछे ये माल की इतनी हिरस और हवस बढ़ चुकी है। ज़कात देना तो दूर की बात है, हर बंदा लूटने पे लगा है कि मैंने माल इकट्ठा करना है, और ये दौड़ लगी है कि मैंने दूसरे से इस हराम खोरी में आगे बढ़ना है। डॉक्टर साहब, ये वैसे कितनी शर्म आती है इस बात पे कि सादिक़ व अमीन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो और 162 नंबर पे दयानत पे हो। अच्छा, यहूदो निसारा मैंने देखा है, क्रिश्चियंस यूरोप में मैं रहा हूँ, बाद रमज़ान गुजारे, वहाँ पे 50% डिस्काउंट एहतराम रमज़ान में हो जाता है। यहाँ लूट सेल, यहाँ लूटने का प्रोग्राम होता है। वो कहते हैं रब की रहमतें भी लूटें, लोगों को भी लूटें। बदकिस्मती है जी, रमज़ान शरीफ आए तो फिर रेट बढ़ा दिया जाता है। इसी तरह हमारे ये वबाएँ आई हैं, मास्क के रेट बढ़ गए हैं, मेडिसन बढ़ गई हैं, दूसरों की मदद करने की बजाय हम उन पर मजीद बोझ डाल देते हैं। वो देखे ना, किसी ने ऐसे ही चला दिया कि जी वो पता नहीं एक बूटी क्या नाम था उसका, वो 150 रुपये किलो मिलती थी, वो जो ही वो उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा 3000 रुपये किलो हो गई। यानी अजीब है, इसमें भी नहीं माफ़ कर रहे। जो इंजेक्शन आ रहे हैं वो सस्ते से इंजेक्शन होते हैं, ये जो डालते हैं ना स्टंट, ये टोटल इसकी कीमत 10 से 15 हज़ार रुपये होती है। हर डॉक्टर और हर हॉस्पिटल 2.5 लाख रुपए का दे रहा। ये डॉक्टर हैं, ये डाकू हैं। देख लीजिए, यही तो माल की हिरस ने इंसान को कहाँ तक एक दूसरे का दुश्मन तक बना दिया है कि वो चंद टकों के लिए दूसरे मुसलमान की जान। मौत का यकीन कैसे आए? मतलब मैं समझता हूँ कि जिस आदमी को पता हो कि मैंने मर जाना है, कब्र में जाना है, हिसाब देना है, वो इस तरह के डाके मार नहीं सकता कि माल आए हैं, रमज़ान शरीफ आया, एकदम सारी स्टॉक कर लो, उसको महंगा कर दो, फलां कर दो। आप देखें गंदम इस मुल्क में ज़रूरी मुल्क है, चीनी ना मिले, इतना गन्ना यहाँ पे पैदा होता है, ये कहाँ गया? आप वो हदीस पाक की तरफ तवज्जो दरें। असल में सरकार का एक एक फरमान आज हमारी ये सारी बातें समझ में आ रही कि इंसान के दिल पे जब गुनाह का नुक्ता स्याही का लगता है, फिर जब वो बढ़ते बढ़ते पूरे दिल को घेरे में ले लेता है, फिर उसको अच्छाई बुराई की तमीज़ नहीं रह जाती है, फिर उसको हराम हलाल की तमीज़ नहीं रह जाती है। आज हम उस मकाम पे चले गए हैं कि मताए कारवां के दिल से एहसास से जाता रहा, मताए कारवां
जाता कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा, वाए नाकामी बताए बताए कारवां के जाता दिल। रहा और कारवां के दिल से एहसास एहसास ज़ियां जाता। आज हमारी हालत ये है कि हमें अपने वो सब कुछ लुट जाने पे, अपना नुकसान हो जाने पे, हराम खाने पे, हराम इकट्ठा करने पे हम ये सोचते भी नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक। इसलिए हमें थोड़ा सा गौर करना होगा और जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ लें कि अगर अल्लाह ताला अपने प्यारे फरिश्ते को भेजता है कि देखो कि मेरा प्यारा बंदा मुझसे प्यार करता है या माल से प्यार करता है, और आके अल्लाह का नाम लिया जाता है तो आप तड़प जाते हैं और ढूंढते हैं, आवाज़ देते हैं किसने मेरे रब का नाम लिया है। तो जब आपने वो इंसानी शक्ल में फरिश्ता आता है तो फरमाया आपने मेरे रब का नाम लिया? जी मैंने लिया है। फरमाया एक दफ़ा फिर ले लो। उनका ऐसे नहीं लूँगा, कुछ उसकी कीमत लगेगी। उनको बताओ क्या लेंगे? कि ये बकरियां दे दो, मैं नाम लेता हूं। उनके ये सारी बकरियां ले आपने आधी आधी करके बकरियां दे दी और अल्लाह का नाम सुनते रहे। फिर कहा जी एक दफ़ा फिर सुना दें। उसने कहा जी अब क्या दोगे? उनका मैं तुम्हारी बकरियों का इनको चराने वाला चरवाहा बनता हूँ, लेकिन मेरे रब का नाम तो सुनाए ना। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो रहे हैं कि मेरे रब का नाम, मेरे महबूब का नाम सुनाने पर अपने आप को भी पेश कर रहे हैं, सारा माल भी दे रहे हैं। ये वो फ़लसफ़ा बताया जा रहा है कि जिसको अपने रब से प्यार हो जाता है फिर वो माल से प्यार नहीं करता। अच्छा एक बात है डॉक्टर साहब, यहाँ दो तबकात हैं। एक तबका वो है जो अल्लाह रसूल के नाम पे अपनी जानें निछावर करता है, जानें कुर्बान करता है। हम देखते हैं हाँ आए दिन ये मनाजर हमारे सामने होते हैं। एक तबका वो है जो माल के लिए अपनी जान कुर्बान करता है। माल मिलना चाहिए, जहाँ से मिले, हराम मिले हलाल मिले, इकट्ठा हो जाए। बुनियादी तौर पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से उम्मत के हक़ के हवाले से कुछ दुआएं मांगी थी, तो अल्लाह ताला ने सब कबूल फरमाई। एक जो दुआ जो है वो कबूल यूँ तो नहीं कह सकते कि रद्द हुई, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको मौकूफ़ कर दिया कि उम्मत जो है ना वो हुज़ूर ने फरमाया था मुंतशिर ना हो, फ़िरक़ों में ना बटे। और दूसरी वो चीज़ हुज़ूर ने फरमाया मैं अपनी उम्मत से इस बात से डरता हूँ कि तुमसे पहली उम्मतें भी बहुत सारे हवालों से हलाक हुई। उनमें से एक ये था कि वो दुनिया और मालो दौलत के अंदर एक दूसरे से आगे बढ़ने के हवाले से जो है वो हलाक। अच्छा डॉक्टर साहब, सारी उम्मतों में ज़कात का रहा है? जी हाँ जी हाँ बिल्कुल। ज़कात का हुक्म तमाम उम्मतों में रहा है। 1,24,000 पैगम्बर। और दूसरा हमारा तस्वुर एक और भी कॉन्सेप्ट अवामी तौर पर गलत है। हम कहते हैं फ़लाँ आदमी जो है ना वो सौमो सलात का पाबंद है, तो ये तरतीब कुरानी तरतीब नहीं है, यानी कुरानी फ़िक्र के हम करीब नहीं है। हम कहते हैं नमाज रोज़ा, उर्दू में भी और अगर अरबी में भी बोलें तो सौमो सलात बोलते हैं। कुरान ने जहाँ भी नमाज का जिक्र किया साथ ज़कात का जिक्र किया। ठीक है जी। युकीमून सलात व युतून ज़कात, या माजी के सीगे के साथ या अमर के सीगे के साथ, व अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे अल्लाह ने जब शुरू में तारुफ़ करवाया अपना, औसानी बिस्सलाति व ज़काति मा दुम्तु हय्या, नमाज और ज़कात, नमाज और ज़कात, नमाज और बदनी और माली इबादत, यानी तरतीब कुरान ने जो है वो सलात के साथ ज़कात की रखी। तो जिस तरह ज़कात नमाज का इनकार या उसमें कोताही गुनाह है या उसका इनकार कुफ्र है, इसी तरह ज़कात का इनकार या उससे एराज़ बतना जो है वो कबीरा गुनाह में होगा या कुफ्र के अंदर जो है वो आ जाएगा। लिहाजा इसकी अहमियत को जो है वो समझना चाहिए। और जो इस बीमारी का इलाज जो है ना वो मोहब्बत इलाही है, इश्क है जो हर चीज़ को आदमी जला दे। ये जो बदनसीबी है, बाज़ औक़ात ये भी देखा है बज़ाहिर सौम सलात का पाबंद, बड़े नेक, बड़े तबलीग कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, महाफिल मुनक़िद कर रहे हैं, मिलावट भी कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, कारोबार में मामलात में बददियानत हैं, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा एक और आजकल जो फितना है कि ज़कात दें, अदारे बना लिए, अस्पताल बना रहे हैं, फलां कर रहे हैं, इस तरह करके, और वो पैसा भी जो है वो लूट रहे हैं लोगों से। बुनियादी तौर पर कुरानी फिक्र या तो ये भी देखना चाहिए कि हम जिसको दे रहे हैं पहले इनका पता तो कर लें कि ये कहीं डाके तो नहीं मार रहे। जी हाँ बिल्कुल, ये भी है। देने वाले का भी इस्तेहकाक जो है वो देख लेना चाहिए कि वो मुस्तहिक है या नहीं है। लेकिन अगर आदमी बज़ाहिर देख लिया कि वो आदमी ज़रूरतमंद है या चेक करने बड़े बड़े अदारों की मैं तो बात कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल, ये अदारे बना लेते हैं और फिर वो उस पर जो है वो ज़कात लेते हैं और उसके बाद फिर वो
मर्सिडीज हैं और फलानी जब बुनियादी तौर पर वही माल की अवज़, उसने फरमाया मैं इस बात से डरता हूँ कि मेरी उम्मत जो है दुनिया की मोहब्बत और उसमें एक दूसरे से आगे निकलने के अंदर मुब्तला हो जाएगी। हाँ, वो हदीस जरा सुनाए ना कि मुझे ये डर नहीं कि मेरे बाद मेरी उम्मत शिर्क में मुब्तला हो जाएगी, बल्कि डर ये है कि वो दुनिया और उसमें मुकाबले में एक दूसरे से आगे निकलने के अंदर तुम मुब्तला हो जाओगे और इसी से पहली उम्मतें हलाक हुई और तुम भी हलाक हो और हम इसमें मुब्तला हैं। जी, हम इसके अंदर इज्तिमाई तौर पर भी और इनफरादी तौर पर भी मुब्तला हैं। दीन से बढ़ के, यानी दीन और छोटे से मफाद की खातिर मैंने दीन बिकता हुआ लोगों का देखा। बिल्कुल छोटे से मफाद किया, छोटा सा कोई ओहदा मिल गया, कोई ऐसे ही जो सोशल को ओहदा मिल गया, किसी कमेटी का किसी को मेंबर बना दिया, वो ईमान। तो अल्लामा इकबाल ने इसीलिए कहा ना, शेख यही शेख हरम है कि जो बेच खाता है बूजरो दल के अवैस चादरे ज़हरा। नहीं, एक और बड़ा खूबसूरत शेर है हमारे एक बरखुरदार का, वो कहता है कि शेख हरम ने बेच दी अपनी रियाजतें, फिर क्या हुआ जो हमसे गुनाहगार बिक गए। जी हाँ। इसी तरह आप जो हरम शरीफ के रखवाले हैं तो वो भी तो ताउस और रुबाब या शराब इन चीज़ों के अंदर मुब्तला हैं, तो वो उम्रे की कमाई और बहुत सारा उससे सरमाया इकट्ठा करते हैं, फिर अय्याशी। तो अगर शद्दाद और कारून वगैरह वो पैसा लेकर इज्तिमाई तौर पर अपनी जन्नतें बना रहे हों, महल्लात बना रहे हों, तो उस मुआशरे को तो तबाही से फिर कोई नहीं रोक सकता। तो लिहाजा ये अच्छा, बाद लोग ये भी समझते हैं गैर शऊरी तौर पर, शऊरी तौर पर तो मैं नहीं कहता, वो समझते हैं ये किस्से कहानियाँ ही हैं, नमरूद के, फिरौन के, ये किस्से ये पता नहीं ऐसे हुए थे। आप अपने अहवाल देख लें, पिछले 70 साल में लोग बड़े बड़े इक़्तिदार में आए, किधर गए, नाम भी लोगों को याद नहीं। देखो, कारून का बाकायदा कुरान पाक के अंदर तफसील के साथ जिक्र है, उनके खजानों का जिक्र है, इतनी बड़ी चाबियों का जिक्र है कि 70 ऊँटों पर उसके खजानों की चाबियाँ रखी जाती थी। सही। तो अंदाज़ा लगाएं उनका कितना बड़ा खजाना होगा, और फिर उसका ज़मीन पर गर्क होना कुरान बयान कर रहा है। तो हम कैसे मुसलमान है कि जो कुरान बयान कर रहा है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आज भी हम जो कुरान उसूल दे रहा है, अगर वो ले लें तो हमारे मालों में बरकत आ सकती है। अल्लाह फरमाता है ला इन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम वाला इन कफ़र तुम इन अज़ाबी लशदीद। क्योंकि अल्लाह ताला की बारगाह में जितना हम शुक्र करते जाएंगे तो वो माल बढ़ता जाएगा, नाशुक्री करेंगे तो उसका अज़ाब आएगा। जिस तरह बाकी जिस्म का शुक्र ये अल्लाह के हुजूर इबादत के लिए हम हाज़िर हों, इस तरह माल देने पर अल्लाह देता है तो उसका शुक्रिया यूँ अदा होगा कि हम उसकी राह में खर्च करें। और कुरान का वादा है कि युरबिस सदक़ात, जो लोग सदका देते हैं अल्लाह ताला उसमें बरकतें देता है, उसको बढ़ा देता है। तो अगर हम माल बढ़ाना चाहते हैं, बरकतें लेना चाहते हैं, अपनी औलाद को हलाल नवाला खिलाकर अपने लिए सदका जारिया बनाना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आज हम अपने मालों से ज़कात भी दें, और जहाँ ज़रूरत पड़े ज़कात से बढ़कर हमें सदकात व खैरात देकर ऐसे निचले दर्जे पे जाने वाले तबके के लिए हम सहारा बने जिनके पास एक टाइम का खाना भी नहीं होता। जब हम उनके लिए अपना ये दस्तरखान फैलाएंगे तो अल्लाह ताला हमारी रोज़ी में बरकतें अता फरमाएगा और हमारे माशरे के अंदर भी मजमूई तौर पर बरकत आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं देखा है कि मसलन लोग दस्तरखान भी लगाते हैं, अक्सर देखा है दस्तरखान पे जो क्वालिटी ऑफ फूड होती है वो कभी खुद नहीं वो खा सकते। उनसे कहें ना ये खाना जो आप दे रहे हैं लोगों को, बहुत अल्लाह की राह में दे रहे हैं। मुझे तो एक वो हकायत याद आती, बहुत दिलचस्प वाक़या याद आ गया। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, या अल्लाह मैं तेरे ख़जाने देखना चाहता हूँ, तू मालिक कायनातों का मुझे अपना ख़जाना तो दिखा। अल्लाह के नबी ने फरमाया मूसा आँखें बंद करो। आँखें बंद की, कहा अब आँखें खोलो। जब आँखें खोली देखा तो सामने मरियल से काले बकरे, छोटे छोटे पुराने जूते पड़े हुए हैं, पुराने कपड़े पड़े हुए हैं, और खाना जो है वो सीधा सा पड़ा हुआ है। तो कहा या अल्लाह तू तो दुनिया के ख़जानों का मालिक है, ये क्या है? अल्लाह की फरमाया यही मखलूक मुझे भेजती है मेरे नाम पे जो भेजती है। तो ये भी हमारा एक जो तसव्वुर है, इसमें बता रहे कि वो लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। जी जरा तो ये हज़रत अबू दहदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह होना चाहिए ना कि जब आयत उतरी मन युकरिदुल्लाह कर्दन हसना, तो मस्जिद नबवी से निकल कर अपने बाग की तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे। तो बाग के करीब पहुंचे तो पूछा, या रसूलल्लाह क्या अल्लाह हमसे कर्ज मांगता है? तो फरमाया हाँ, वो चाहता है कि तुम उसकी राह के अंदर खर्च करो। तो फिर अपनी बीवी को अंदर से, जो घर भी अंदर था, 600 पौधों का बेहतरीन बाग, वही कुल मता, तो उनको कहा कि बच्चों को और लेकर
اور جو تن پر کپڑا پہنا ہوا یہ باہر آ جاؤ، یہ جو مال ہے ہم نے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان جب باہر آئیں تو وہ بھی کمال کی تھیں خاتون، انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا؟ فرمایا یہ باغ اللہ کے نام پر دے۔ فرمایا تم نے ابو دہدہ بہت اچھا سودا کیا ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ جو لوگ تھے اللہ کے نام پر سب کچھ لٹانے والے، یہ نہیں پوچھا کہ آگے رہیں گے کہاں، جائیں گے کہاں، رہائش کدھر ہے یا کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کھانے پکا کے رکھے ہوئے تھے، دسترخوان لگا ہوا تھا، اس انتظار میں تھی کہ حضرت دادا آئیں تو بچوں کے ساتھ مل کے کھائیں۔ کہا نہیں آپ باہر ہی آ جاؤ، جی ہاں جی ہاں۔ اندر نہیں جانا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے مال کو جب مال لو زکوٰۃ کا تو درمیانہ کچھ اچھے میں سے لے لو، کچھ کمزور میں سے لے لو۔ یہ تو ہے حکومت جب لے تو وہ دیکھے کہ سارا اچھا مال نہ لے لے، لیکن دینے کے لحاظ سے جب آدمی دیتا ہے تو وہ چیز دے جو جیسے حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یعنی آدمی اس وقت تک مومن ہونے کی ڈگری اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں پا سکتا جب تک وہ چیز نہ دے جس کو وہ خود پسند کرتا ہے۔ تو لہذا اچھا مال زکوٰۃ دینے میں ایک اس کا ادب یہ بھی ہے کہ وہ اپنا اچھا یا بہترین مال جو ہے وہ نکالے جو خود پہنتا ہے، خود یہ جو کالے بکرے صدقے کے ہوتے ہیں ہاں جی ہاں جی چھوٹے مرغی کے برابر، جی جی، تو وہ تو پھر پل صراط میں سے ایسے ہی گزاریں گے جیسے وہ ہوتے ہیں خود۔ تو قربانیاں، اور قربانی سے چاہے وہ جان کی ہو، مال کی ہو، تاریخ گواہ ہے قربانی سے وہ چیز جو ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ڈاکٹر بڑھتی صاحب ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، اور ظہیر آپ کا بھی بہت شکریہ، اور آپ کے ساتھیوں کا بھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری محفل جاری رہے گی۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، چونکہ یہی جوہر ایمان ہے، اور نعرہ ہم لگاتے رہیں گے گلی گلی، کوچے کوچے، کو بکو، اور یہ وبا جو ہے یہ ہمارے سے دور ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ خطبہ حضرات جو ہیں ان کو بھی چاہیے، کل جمعۃ المبارک ہے، اور اپنے خطبے میں یہ نعرہ لگایا کریں، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زوردار نعرہ لوگوں سے لگوایا کریں، اس کی بڑی برکات ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں جو پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن ہیں ان کے سینوں میں یہ تیر اور تلوار کی طرح لگتا ہے۔ مجھے بے شمار سفارشیں کرائی گئی ایک زمانے میں کہ آپ یہ نعرہ لگانا بند کر دیں۔ میں نے کہا جب تک میں زندہ ہوں یہ نعرہ تو بند نہیں ہو سکتا اللہ کے فضل سے۔ اور